السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام حاضرین محفل، آئیے ہم سب اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ ماہ محترم ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے اور بہت ہی احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور بزرگی اور اس کی فضیلت پر ہم نے روشنی ڈالی ہے، اور اس کے یعنی ذوالحج کے شروع کے 10 دنوں کی عظمت اور فضیلت بھی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ اب اس ماہ مبارک میں اور اس عشرہ ذی الحجہ میں ایک دن یوم العرفہ آتا ہے۔ یوم العرفہ بہت ہی مقدس اور بہت ہی عظمت اور بزرگی سے بھرا ہوا دن ہے۔ عرفے کا دن وہ دن ہے جس میں قرآن مجید کی احکام کی آیتوں میں سب سے آخری آیت نازل ہوتی ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ وہ وہی آیت ہے جس کی تلاوت ہم نے شروع میں کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن مجید کی احکام کی آیتوں میں سب سے آخری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کرنے کا اہتمام اور انتظام کس طرح کیا، آپ اندازہ کیجئے کہ عرفے کا دن وہ دن ہے جو سال کے تمام دنوں کا سردار جس کو کہا گیا۔ یوم العرفہ کو سال کے تمام دنوں کا سردار، یعنی پورے سال کے دنوں کا سردار یوم العرفہ ہے۔ دن کے اعتبار سے دیکھیے، اس آیت کو اللہ رب العالمین نے جس دن نازل کیا ہے وہ یوم العرفہ ہے، جو پورے سال کے دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کا دن ہے، اور جمعے کا دن فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، ہفتے کے دنوں کا سردار ہے جمعے کا دن۔ اس دن یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ اور جگہ کے اعتبار سے دیکھیں، عرفات کا میدان ہے، اور اس میدان کے بارے میں آقا نے فرمایا العرفہ الحج، یعنی عرفہ وہ میدان ہے جس میدان میں تھوڑی دیر کے لیے بھی حاجی پہنچ جائے تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ العرفہ الحج، جگہ کے اعتبار سے بھی دیکھیے تو کیسی بابرکت جگہ، عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے قریب
عرفے کے دن رحمت الہی کا خصوصی نزول کی جگہ ہے۔ وقت کے اعتبار سے دیکھیے تو بعد العصر، عصر کے بعد جس کی تعریف قرآن مجید نے کی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی۔ اسی طریقے سے اجتماعی اعتبار سے دیکھیے تو حج کا موقع، جس میں سب سے مسلمانوں کا پہلا بڑا عظیم اجتماع ہے، تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں، اور یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت یعنی احکام کی آیتوں میں سب سے آخری آیت کو جو اتارنے کا اہتمام کیا ہے، وہ بھی اس دن یوم العرفہ، عرفے کے دن۔ اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دن کتنا متبرک اور عظمت والا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر اسلام کے تکمیل کا اعلان فرما دیا۔ اس آیت کے نازل ہونے پر یہ بھی اشارہ ہے کہ اسلام کی تکمیل ہو گئی، اسلام مکمل ہو گیا، دین اسلام پورا ہو گیا۔ دین اسلام کے تکمیل کا اعلان فرمایا اور دین اسلام کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، بلکہ یوں کہا جائے تو بجا ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین اسلام کی مقبولیت اور محبوبیت عند اللہ ہونے پر مہر لگا دی، اور اسلام کو بہت عظیم نعمت قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کے آقا سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر بھی مہر لگا دی۔ خاتم النبیین یعنی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس بات پر کہ آپ آخری نبی ہیں، اس آیت کو نازل کر کے اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین ہونے کی مہر لگا دی کہ بس اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آیت مبارکہ 9 ذی الحجہ عرفات کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر بروز جمعہ سن 10 ہجری میں نازل ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں یہودیوں نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو، اگر یہ آیت ہم پہ اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بنا لیتے، اور ہمارے یہاں جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن 2 عیدیں ہیں، 2 عیدیں ہمارے لیے موجود ہیں، اور قیامت کی صبح تک ہمارے یہاں اس آیت کے نازل ہونے کا دن عید کا دن رہے گا۔ یوم العرفہ اتنا عظیم اور برکت والا دن ہے، اس لیے اس دن کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی عظمت اور فضیلت سے متعلق فرمایا یوم العرفہ کے دن روزہ رکھنا 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں تو ذو الحجہ کے تمام روزوں کا ثواب بہت زیادہ بتایا، یعنی ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، لیکن عرفے کے روزے کو خاص طور پہ اس کی فضیلت بتائی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرفے کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے وہ دن قریب ہے، اب عرفے کا دن آ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور ہمارے یہاں کے اعتبار سے جمعے کا دن عرفہ کا دن پڑ رہا ہے، اس لیے جمعے کا دن روزہ رکھیں آپ، اور جمعے کا دن روزے کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں، اور روزہ رکھ کر حاجیوں کی دعاؤں میں اپنے آپ کو ہم شامل کریں۔ عرفے کا دن حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کی بھیک مانگتا ہے۔
ہم روزہ رکھ کر عرفے کے دن ہم بھی عصر کے بعد سے دعا کریں اللہ کے حضور میں کہ اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بھی بخش دے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو مالا مال کر دے۔ یوم العرفہ سے متعلق آپ کے سامنے ایک چند باتیں آ گئی ہیں، دعا کیجئے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔